غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، شہر کے کئی علاقوں میں بجلی غائب۔ بوہڑ والا چوک کے قریب محکمہ ریلویز کے فلیٹ میں 2 دن سے بجلی بند، علاقہ مکینوں کا سڑک بند کر کے احتجاج۔ ٹریفک کا نظام بھی بری طرح متاثر، اسٹیشن کے اطراف میں گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ شہر میں بجلی کا ترسیلی نظام تاحال مکمل بحال نہ ہو سکا، تکنیکی خرابیوں اور ٹرانسفارمر خراب ہونے کی شکایات بھی میں اضافہ۔ مکہ کالونی گلبرگ میں 48 گھنٹے سے بجلی بند، گھروں میں پانی کی قلت سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مونسون بارشوں کا سلسلہ 6 اگست تک جاری رہے گا، ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر تمام انتظامات مکمل۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ بارش کے دوران شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں، بجلی کی تاروں اور کھمبوں کو چھونے سے گریز کریں۔ بارش کے بعد ڈینگی بھی زور پکڑنے لگا، 24 گھنٹے کے دوران 1573 مقامات سے لاروا برآمد، 110 مقدمات درج، 1463 نوٹسز جاری۔ ڈپٹی کمشنر رافع حیدر نے کہا کہ شہری گھروں کی چھتوں اور صحن میں پانی جمع نہ ہونے دیں۔ مریضوں کو بہترین ریسکیو سروسز کی فراہمی کا مشن، وزیر اعلیٰ مریم نواز سے سیکرٹری ایمرجنسی سروسز کی ملاقات۔ ایئر ایمبولینس پروجیکٹ اور موٹر وے ریسکیو سروسز کے آغاز پر بات چیت، ڈاکٹر رضوان نصیر نے ایئر ایمبولینس منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کے ہسپتالوں کے ہنگامی دورے، رائیونڈ اور کاہنہ ٹی ایچ کیو ہسپتال کا جائزہ۔ ایمرجنسی میں ادویات کی قلت پر صوبائی وزیر کا سخت نوٹس، رائیونڈ ہسپتال کے ایم ایس کی سرزنش کر دی، ادویات کی کمی پر کمیٹی بنانے کی ہدایت۔ محکمہ صحت کی مسائل اور حل پر تجاویز کے لیے 11 رکنی کمیٹی تشکیل، سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ منصور احمد کنوینئر اور سیکرٹری ہیلتھ محمد اقبال ڈپٹی کنوینئر مقرر، پروفیسر الفرید ظفر، ڈاکٹر علی ایاز، ڈاکٹر عاطف مجید چودھری اور ڈاکٹر شبیر ممبران میں شامل۔ مینٹل ہسپتال لاہور میں کرپشن اور انتظامی معاملات میں بد نظمی پر ملازمین پھٹ پڑے، گرینڈ ہیلتھ الائنس کے رہنماؤں کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر فرخ عبداللہ کو فوری عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ۔ ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے کہا کہ ہسپتال میں سہولیات کا شدید فقدان ہے۔ اقلیتوں سے اظہار یکجہتی، گورنر سردار سلیم حیدر خان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس 11 اگست کی دوپہر 2 بجے ہوگا، اسپیکر ملک احمد خان اجلاس کی صدارت کریں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ تعلیم دوست وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک اور احسن اقدام، میٹرک ٹاپرز کی حوصلہ افزائی کے لیے تقریب کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز مہمان خصوصی ہوں گی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی زیر صدارت اجلاس، سیکرٹری پر مشتمل کوارڈینیشن کمیٹی بنا دی۔ اس وقت پاکستان جن معاشی مشکلات سے دوچار ہے، ان سے نکلنے کا واحد حل یہ ہے کہ ہم پاکستان کی موجودہ 31 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کو جلد سے جلد 100 ارب ڈالر کے ایکسپورٹ کے ہدف سے آگے لے کر جائیں۔ اس مقصد کے لیے جو حکومت نے پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا 5 ایز فریم ورک بنایا ہے، اس میں سب سے بنیادی ای یا جو بنیادی ستون ہے وہ برآمدات کو فروغ دینا ہے۔ چند عناصر ملک کو ترقی کرتا دیکھنا نہیں چاہتے، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو اختلافات ختم کرنا ہوں گے، کسی کو رخنہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے واضح کر دیا، کہا پاکستان نے صرف سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے مار کھائی، آئی ایم ایف کا پروگرام مسائل کا حل نہیں ہے۔ سانحہ 9 مئی بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات، تفتیش کے لیے نئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا فیصلہ، پولیس کی جانب سے محکمہ داخلہ پنجاب کو سفارشات بھجوا دی گئیں۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں شامل 3 ایس پیز تبدیل ہوئے، ایس پی زنیر احمد چیمہ ایس پی ہیڈ کوارٹر لاہور تعینات ہیں۔
جائیدادیں اور کتنا مال و دولت ہے، گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران اثاثوں کی تفصیلات فراہم کریں گے۔ سرکاری افسروں کے اثاثوں کی تفصیلات کی IMF کا مطالبہ منظور، اندرون اور بیرون ملک تمام اثاثوں کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تاجر دوست اسکیم کے مرکزی سیکریٹریٹ کا افتتاح کر دیا۔ کہا تاجر دوست اسکیم کی عملداری کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ چیف کوارڈینیٹر تاجر دوست اسکیم نعیم میر سمیت تاجروں نے مختلف تجاویز دیں۔ وڈ ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف تاجروں کی 3 روزہ ہڑتال ختم، لاہور سمیت ملک بھر کی غلہ منڈیاں کھل گئیں۔ اکبری منڈی کے تاجروں نے 6 اگست کو دوبارہ اجلاس طلب کر لیا۔ مشاورت کے بعد آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ منڈیوں کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے لیے پلان مرتب کیا جائے، سیکریٹری زراعت افتخار علی ساہو کے زیر صدارت اجلاس۔ کہا پائلٹ فیز میں 6 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی منڈیوں کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ قابل عمل پلان پیش کرے۔ مصنوعی مہنگائی کرنے والے ضلع انتظامیہ کے ریڈار پر اسسٹنٹ کمشنر کی شہر میں 2615 مقامات کی چیکنگ، مہنگی اشیاء بیچنے پر 13 مقدمات درج، 14 دکاندار گرفتار، 113 کے خلاف ورزیوں پر 4 لاکھ جرمانے آئے۔ دودھ کے نام پر جعل سازی کرنے والوں کی شامت آ گئی، ملاوٹی دودھ مافیا کے خلاف اسپیشل آپریشن کا آغاز، DG فوڈ اتھارٹی نے آپریشن ٹیموں کو ٹاسک سونپ دیا۔ تمام اضلاع میں ملک شاپس، ڈیری یونٹ، سپلائرز اور دودھ بردار گاڑیوں کی خصوصی چیکنگ ہوگی۔ UC 68 کچا جیل روڈ مسائل کا گڑھ بن گیا، روڈ 15 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، بدبو اور تعفن سے مصنوعی بیماریاں پھیلنے لگی، شہریوں کا اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جب یہ بارش ہوتی ہے اتنا پانی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، بڑی بھی ہیں، شو روم بھی ہیں، یہاں ایک تو کسٹمر کا آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کل تو اتنا پانی تھا، ہم نے کپڑے خراب کر لیے، نمازیوں کے لیے بڑا مسئلہ بنتا ہے، یہ سارے گٹر کھل جاتے ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور کا تجاوزات مافیا کے خلاف ایکشن، چیف آفیسر علی بخاری کی زیر نگرانی علامہ اقبال زون میں آپریشن، 4 دکانیں سیل، مزاحمت پر 1 شخص کے خلاف FIR درج، 4 ٹرک سامان ضبط۔ محکمہ ایکسائز کی ٹیکس قیمت میں 120% ریکارڈ ریکوری، 7 کروڑ 50 لاکھ روپے کے ہدف سے زائد، 8 کروڑ 30 لاکھ روپے ٹیکس وصول کر لیا۔ ہنی ٹریپ اور تاوان مانگنے کا کیس، ملزمہ آمنہ عروج کی درخواست ضمانت پر سماعت 6 اگست تک ملتوی، مدعی مقدمہ خلیل الرحمان قمر انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش، عدالت نے خلیل الرحمان قمر کی وکیل مقرر کرنے کی استدعا منظور کر لی۔ خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس، مرکزی ملزم حسن شاہ پولیس مقابلے کا ریکارڈ یافتہ نکلا، ملزم کے خلاف پولیس مقابلے کا مقدمہ 6 ماہ قبل درج ہوا تھا، ملزم نے اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارنے والی پولیس ٹیم پر فائرنگ کی تھی۔ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کامران بشیر مستعفی، چودھری بابر وحید بلا مقابلہ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل بن گئے، راؤ محمد افضل بھی چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی منتخب ہوئے، بار کونسل کے ممبران کی جانب سے مبارکباد کا سلسلہ جاری۔ PTI رہنما ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل کی تفتیش میں اہم پیش رفت، پولیس نے وقوع کے روز استعمال ہونے والی سفید گاڑی کی نشاندہی کر لی، گاڑی کس کے نام ہے پولیس نے ایکسائز حکام سے رابطہ کر لیا، ذرائع کے مطابق جائے وقوع کی جیو فائنینسنگ کا عمل بھی مکمل، مقتول کے بیٹے کا تفصیلی بیان ریکارڈ، پراپرٹی اور ملتان ڈائگنوسٹک سینٹر، تنازع سمیت مختلف پہلوؤں پر تفتیش جاری۔ محکمہ داخلہ کے زیر اہتمام پروبیشن اینڈ پیرول افسران کے لیے تقریب تقسیم اسناد، صوبائی وزیر خزانہ مجتبی شجاع الرحمان کی خصوصی شرکت، 1 ماہ کی خصوصی تربیت،
حاصل کرنے والے 74 افسران میں اسناد تقسیم کیے گئے۔ وزیر خزانہ کا افسران کی 17ویں اسکیل میں اپ گریڈیشن کی حمایت کا اعلان۔ سی ٹی او امارا اطہر کا شہید احمد مبین پولیس لائنز منامہ کا دورہ، چیک پوسٹ، ایم ٹی سیکشن، وردی گودام اور لائسنس سینٹر کا جائزہ لیا۔ ایم ٹی سیکشن میں مرمت شدہ موٹر سائیکلوں کی انسپیکشن کی، شہریوں سے سہولیات کے بارے میں بھی استفسار کیا۔ ڈرائیونگ لائسنس رینیول پر بھاری جرمانی، شہری لائسنس ریونیو کرانے سے گھبرانے لگے۔ حادثات کی روک تھام اور محفوظ سفر کو یقینی بنانے کا عزم، بغیر لائسنس، ہیلمٹ اور کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ رواں سال مجموعی طور پر 5,98,000 شہریوں کے خلاف کارروائی۔ سی ٹی او امارا اطہر کا شہر میں کارروائیاں مزید تیز کرنے کا حکم۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کا مشن، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کرنے کا سلسلہ جاری۔ ترجمان کے مطابق 3 روز میں 282 گاڑیاں مختلف تھانوں میں بند کی گئیں۔ اسموک تدارک مہم میں اب تک 35,000 گاڑیوں کو جرمانے کیے گئے۔ پی ایچ اے نے غازی انٹرچینج رنگ روڈ پر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ ڈی جی پی ایچ اے طاہر بٹو نے پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔ رنگ روڈ پر جامن، کچنار اور سکھ چین کے 7,000 پودے لگائے گئے۔ ڈی جی پی ایچ اے نے کہا کہ شہر بھر میں 5 لاکھ مقامی پودے لگائے جائیں گے۔ جنرل ہسپتال میں نرسز کے لیے مریضوں کے مؤثر علاج کے لیے ادویات کا بہتر استعمال کے نام پر موضوع سیمینار، پرنسپل پی جی ایم آئی پروفیسر ڈاکٹر محمد الفرید ظفر کی خصوصی شرکت۔ کہا مریضوں کی بہتر نگہداشت کے لیے نرسز کے لیے ریفریشر کورسز ناگزیر ہیں۔ چوہدری عبدالحمید میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ فائنل میں رانا 11 کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 5 رن سے شکست ہوئی۔ صقر 11 نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹوں کے نقصان پر 180 رنز بنائے۔ رانا 11 مقررہ اوورز میں 175 رنز ہی بنا سکی۔ یہ فلم کا جو پروسیس ہوتا ہے ایک دم نہیں ہوتا ہے، اس کی تیاریاں ہوتی ہیں، اس کے اسکرپٹ لکھے جاتے ہیں، پھر کاسٹنگ ہوتی ہے، پھر لوکیشن دیکھی جاتی ہے، پھر میوزک ریکارڈ ہوتا ہے، تو اس پہ ٹیک ٹائم، تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن کریں گے ہم ضرور۔ اور اگر ہمارے آرٹسٹ وہاں جا کے کام کر رہے ہیں تو ان کو بھی آنا چاہیے یہاں پہ، اور انہوں نے ہماری آفر جو ہے وہ ایکسیپٹ کی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ مل جل کے ہمارا سینما جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ فلم شائقین کے لیے اچھی خبر، پاکستان کے معروف ہدایت کار سید نور کا اپنی عالمی شہرت یافتہ فلم چوڑیاں کا سیکول بنانے کا اعلان۔ چوڑیاں 2 میں بھارتی اداکارہ ماہی مرکزی کردار ادا کریں گی۔ بھارتی اداکارہ ماہی نے چوڑیاں 2 کے لیے سید نور کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ ڈرامے الحمدللہ پہلے سے بہت اچھے بن رہے ہیں اور پبلک کا بہت اچھا فیڈ بیک بھی ہے۔ اچھا کام ہوگا، اچھی سٹوری ہوگی، آپ اچھا ڈرامہ پیش کریں گے تو پبلک بھی آپ کو ویسے ہی محبت بھی کرے گی، ویسا رسپانس۔ اور اسٹیج ڈراموں کا معیار پہلے سے بہتر ہو گیا ہے۔ اچھا اور معیاری ڈرامہ ہوگا تو فیملیز دیکھنے آئیں گی۔ معروف اسٹیج اداکارہ آفرین پری کہتی ہیں ڈراموں میں کام کرنے والے فنکار محنت سے کام کرتے ہیں۔ بالی ووڈ انڈسٹری میں صرف پاکستانی مردوں کو ہی کام ملتا ہے۔